بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم آپ کو صحابہ کے جنگی معرکے اور کیسے صحابہ نے ملک شام کو فتح کیا وہ داستان سنانے جا رہے ہیں، لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے اپنے سامعین سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں، اور لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ہمارے ویڈیو کیسے لگی۔ ایک طرف سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری جانب سے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے اور تیسری طرف سے حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا۔ مسلمان بھی ان کی متابعت میں رومیوں کی طرف جھپٹے، رومیوں اور مشرکین کی جماعتوں کو پامال کرنا شروع کیا۔ یہ بھی اپنی حفاظت میں مشغول تھے۔ ان میں سب سے زیادہ بے جگری کے ساتھ لڑنے والا ایک بطریق یعنی والی طرابلس تھا۔ یہ قوم سے آگے بڑھا اور اونٹ کی طرح کلمات کفر بڑبڑاتا اور شیر کی طرح دھاڑتا حملے کرتا ہوا حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلا اور بے دھڑک آپ پر حملہ کر دیا۔ آپ اس جوان کے ڈیل ڈول جسامت، گھوڑے کی زین سواری، شدت ضرب، چست لڑائی میں اس کا حزم اور احتیاط دیکھ کر متعجب ہوئے۔ آپ نے بھی اپنے بچاؤ کے لیے طرح دی اور یہ بھی اپنے بچاؤ میں کوشش کرنے لگا۔ دونوں سپاہی اپنے اپنے مقابل اور حریف کے زیر کرنے کے فکر میں تھے۔ کافر سختی سے آپ پر حملہ کر رہا تھا اور اس نے اپنے مقابلے کے لیے صرف آپ ہی کو چن لیا۔ آپ لڑتے لڑتے اپنے جمعیت سے دور ہو گئے اور ان کے سامنے سے ہٹ کر دور چلے گئے تاکہ انہیں لڑائی اور حرب کا ایک چمکا دے۔ بطریق ماں اپنے ساتھیوں کے آپ کے طرف بڑھا اور چاہا کہ حملہ کر دے، مگر آپ نے یہ دیکھ کر اپنا فراخ اور کشادہ جگہ کی طرف جہاں گھوڑے کو دوڑانے اور پھیرنے کا اچھا موقع تھا گھوڑے کی باگ موڑ دی اور اس کے عارض میں جا کر کھڑے ہوئے، مگر ظلمت شب رات کی اندھیری کی وجہ سے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور منہ کے بل آ رہا۔ آپ بھی زین سے زمین پر گرے، کھڑے ہو کر چاہا کہ گھوڑے کو پکڑ لے، مگر فرصت نے ہاتھ نہ دیا اور کوئی صورت اس کے پکڑنے کی ممکن نہ ہو سکی۔ آپ اسی جگہ باپیادہ کھڑے ہو گئے، تلوار اور ڈھال ہاتھ میں تھی، جہاد میں پوری کوشش صرف کرنے لگے، نہایت جانبازوں کی طرح استقلال اور صبر سے کام لیا۔ بطریق گرز آہنی لے کر آپ کی طرف بڑھا، قریب ہو کر حملہ کیا، مگر آپ نے اس کا وار نہ چلنے دیا اور بپرے ہوئے شیر کی طرح اس کی طرف جھپٹے تلوار سے حملہ کیا۔ ادھر اس کا گھوڑا تیزی کر کے الف ہو کر اوندے منہ زمین پر گرا۔ آپ نے جٹ دوسرا وار کیا جو گھوڑے کی آنکھ پر لگتا ہوا اس کی گردن تک پہنچا، بطریق زین سے زمین پر آیا۔ رکابوں میں چونکہ پیر موجود تھے اس لیے جلدی سے کھڑا نہ ہو سکا۔ آپ قبل اس کے کہ کوئی اس کا حمایتی پہنچے بہت جلدی اور سرعت کے ساتھ اس کے پاس پہنچے، شہ رگ پر تلوار ماری، مگر اوچھی پڑنے کی وجہ سے بیکار ہی۔ اسے اگرچہ اپنے ہلاکت کا یقین ہو چکا تھا مگر اس نے اٹھنا چاہا۔ آپ فوراً اس کی طرف جھپٹے اور باوجود یہ کہ وہ بہت زیادہ لحیم اور شہیم تھا مگر آپ نے ایک دم اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور سینے پر چڑھ بیٹھے۔ یمن کا بنا ہوا خنجر جو آپ کے پاس موجود تھا اور جس کو کبھی آپ اپنے سے علیحدہ نہ کیا کرتے تھے، میان سے نکالا اور اس کے سینے میں بھونک دیا، جو سینے سے ناف تک چیرتا ہوا چلا گیا۔ دشمن تڑپ کر ٹنڈا ہو کے دوزخ کی طرف سدھارا۔ آپ اٹھے، جھپٹ کر اس کے گھوڑے کو جو سونے اور چاندی کے بیش قیمت زیور سے آراستہ تھا پکڑا اور سوار ہو گئے۔ تکبیر کا نعرہ مارا اور رومیوں پر حملہ کر کے انہیں ادھر ادھر متفرق کر دیا۔ آپ ادھر اس کام سے فارغ ہوئے، ادھر حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار دیر کو فتح کر کے اس پر نیز اس کی تمام چیزوں پر قابض ہو گئے، مگر تا وقت کہ حضرت خالد بن ولید دشمن کے تعاقب میں سے لوٹ کر نہ آئے اس وقت تک کلیسا کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا۔ حضرت خالد بن ولید کے مہم کا یہ قصہ ہوا کہ آپ رومیوں کے تعاقب میں اس کلیسا اور طرابلس کے مابین جو ایک بہت بڑا دریا حائل تھا اور جس کے راستے سے رومی بخوبی واقف تھے اس تک چلے گئے۔ رومی اسے عبور کر کے پار چلے گئے۔ آپ جس وقت لوٹ کر کلیسا کے پاس تشریف لائے تو بطریق قتل اور کلیسا فتح ہو چکا تھا اور لوگوں نے مال غنیمت کو ایک جگہ جمع کرنا شروع کیا۔ بازار میں جو کچھ مال و متاع
از قسم فرش، ریشمی کپڑے، پارچہ جات اور طعام وغیرہ ملے اکٹھا کر لیا۔ واصلہ بن اسقع کہتے ہیں کہ ہم نے چیزوں کو جمع کر کے پالانوں میں بڑا عمدہ عمدہ کھانے کی چیزیں کھائی، سونے چاندی کی ظروف اور جانور وغیرہ جو کلیسا میں موجود تھے نکالے۔ والد طرابلس یعنی بطریق کی لڑکی اور اس کی 40 باندیاں، یہ اس کی سہیلیاں تھیں جن کے پاس بہت زیادہ زیور اور کپڑا تھا، قبضہ میں کیے۔ تاتاری گھوڑوں اور خچروں پر بار کر کے اس مالی غنیمت کے ساتھ محمد الرسول اللہ کے صحابی روانہ ہوئے۔ یہ فتح اور جنگ 3 شخصوں یعنی حضرت عبداللہ بن جعفر کی سرکردگی اور ماتحتی حضرت عبداللہ بن انیس کی خبر دی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمک کی طرف منسوب کی گئی۔ حضرت خالد بن ولید کو اس جنگ میں بہت زیادہ محنت اور مشقت کا سامان کرنا پڑا، حتیٰ کہ آپ کے بدن پر ایک گہرا زخم بھی آ گیا تھا۔ آپ جس وقت تشریف لے جانے لگے تو راہب جس صومعہ میں رہتا تھا اس کے پاس آ کر آپ نے اسے آواز دی، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ نے دوبارہ ڈانٹ کر آواز دی، یہ باہر نکلا اور کہنے لگا، آپ کو جو کچھ کہنا ہو کہیں، حق مسیح کی قسم، آپ نے جن جن لوگوں کو قتل کیا ہے اس سبز آسمان کا مالک ان کے خون کا آپ سے ضرور مطالبہ کرے گا۔ آپ نے فرمایا، جبکہ ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ مقاتلہ اور جہاد کریں اور اس پر ہم سے ثواب کا بھی وعدہ کیا گیا ہے، تو پھر ہم سے مطالبہ کس طرح اور کیوں ہوگا؟ خدا کی قسم، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے تعرض سے ہمیں منع نہ فرماتے تو میں تجھے بھی تیرے اس صومعہ سے نیچے اتار کے تجھے نہایت سختی کے ساتھ مار ڈالتا۔ راہب یہ سن کر چپکا ہو گیا اور حضرت خالد بن ولید مال غنیمت کے ہمراہ دمشق کی طرف، جہاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے منتظر تھے، روانہ ہو گئے۔ جس وقت یہ حضرات دمشق میں پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ان کا استقبال کیا۔ حضرت خالد بن ولید، حضرت عبداللہ بن جعفر نیز تمام مسلمانوں کو سلام کیا، ان کے کام کا شکریہ ادا کیا۔ مسلمان نیز حضرت ابو عبیدہ بن جراح مال غنیمت دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اپنی جگہ پر آ کر مال غنیمت سے خمس، 5واں حصہ علیحدہ کر کے باقی مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت زرار بن ازبر کو بطریق کا گھوڑا، اس کی زین جو اس پر سونے چاندی جواہرات اور نگینے وغیرہ جڑے ہوئے تھے دے دیے۔ حضرت زرار اسے لے کر اپنی بہن حضرت سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائیں۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت خولہ نے اس کے جواہر اور نگینے جدا جدا کیے اور مسلمانوں کے تمام خواتین پر انہیں تقسیم کر دیا۔ ایک ایک نگینہ بڑی بڑی قیمت کا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی خدمت میں تمام قیدی، جن میں والد طرابلس کی لڑکی بھی موجود تھی، پیش کیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے اس لڑکی کے لینے کے لیے درخواست کی۔ آپ نے فرمایا، میں پہلے جناب امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دربار سے اس کے متعلق استصواب کر لوں۔ چنانچہ آپ نے دربار خلافت میں اس کے متعلق لکھا۔ دربار خلافت سے حکم نافذ ہوا کہ دے دیجیے، اس لیے وہ حضرت عبداللہ بن جعفر کے سپرد کی گئی۔ وہ آپ کے پاس مدت تک رہی۔ فارس اور روم کے کھانے تو وہ اچھے پکانا جانتی تھی، آپ نے عرب کے کھانے پکانا بھی اسے سکھلا دیے تھے۔ یزید کے زمانے تک وہ آپ کی خدمت میں رہی۔ یزید سے لوگوں نے ان کی تعریف کی تو اس نے حضرت عبداللہ بن جعفر کو اسے ہدیہ کے طور پر طلب کی۔ آپ نے اسے یزید کے پاس بھیج دیا۔ عامر بن ربیعہ کہتے ہیں کہ مالی غنیمت میں سے میرے حصے میں ریشمی کپڑے جس میں رومیوں کی تصویریں نکلی ہوئی تھی آئے تھے۔ منجملہ دوسری تصویروں کے ایک کپڑے میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کی نہایت خوبصورت تصویریں بنی ہوئی تھی۔ وہ کپڑے لے کر یمن گیا اور ان کو وہاں بہت زیادہ قیمت سے بیچ کر طائف میں آ گئے، اسی قیمت سے اسباب خرید لیا۔ میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے لشکر میں تھا۔ حضرت خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرے نام حسب ذیل فرمان صادر کیا، یا ابن اخی، اس قسم کے کپڑے میرے پاس بیچ دیا کرو تاکہ وہ مسلمان غرباء کے خرچ اخراجات میں کام آ سکے۔ جس وقت مسلمانوں کا لشکر مال غنیمت لے کر واپس آ گیا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اس فتح کی خوشخبری اور حصول غنائم کی اطلاع دربار خلافت میں روانہ کی۔ حضرت خالد بن ولید کی تعریف و توصیف، ان کا شکریہ، نیز قلعہ ابو القدس کی جانب روانگی کے وقت جو انہوں نے تقریر کی تھی تحریر کی، اور ساتھ ہی حضرت عمر فاروق کی خدمت میں درخواست کی کہ حضرت خالد بن ولید کو چند الفاظ مہربانی اور بشارت کی تحریر کر دے۔
حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے یہ عریضہ ہرقل والی بیت المقدس کی طرف جانے کے وقت لکھا تھا، اور ساتھ ہی اس میں بعض مسلمانوں کا حال بھی لکھ دیا تھا جنہوں نے شراب کا استعمال کیا تھا۔ عاصم بن زویب عامری کہتے ہیں کہ شام کی مہمات اور فتح دمشق میں بھی موجود تھا۔ یمن کے جو عرب آئے ہوئے تھے انہوں نے شراب کو پاک سمجھ کر پینا شروع کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو یہ سخت ناگوار گزرا۔ عرب کے ایک شخص نے، غالباً وہ حضرت سراقہ بن عامر تھے، انہیں مخاطب کر کے کہا، یا معاشر ایوب، شراب خوری چھوڑ دو، یہ کم بخت عقل کو زائل کر کے گناہ کے ارتکاب میں مدد دیتی ہے۔ رسول اللہ اس کے پینے والے بلکہ اس کے لانے اور منگانے والے پر لعنت فرمایا کرتے تھے۔ اسامہ بن زید لیسی نے یہ سلسلہ روات حضرت حمید بن عبد الرحمن بن عوف غسانی سے روایت کی ہے کہ میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی شام کے فوج میں داخل تھا۔ آپ نے حضرت عمر فاروق کی خدمت اقدس میں فتح ابو القدس کے ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ بعض مسلمانوں نے شراب پی کر حد شرع کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ میں یہ خط لے کر مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوا۔ جس وقت یہ مدینہ شریف پہنچا تو حضرت عمر فاروق چند احباب کے ساتھ، جن میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، مسجد نبی میں رونق افروز تھے۔ میں نے آپ کو خط دیا، آپ پڑھ کر اس پر غور کرتے رہے۔ اس کے بعد فرمایا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے کے درے لگوائے ہیں۔ پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، شرابی جب بے ہوش ہو جاتا ہے تو بکنے لگتا ہے، اور جب بکنے لگتا ہے تو افتراء اور دروغگوئی کرنے لگتا ہے، اور جب دروغگوئی کرنے لگتا ہے اسے درے مارنے لازم ہوتے ہیں، بس اس کے درے مارنے چاہیے۔ یہ سن کر آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے نام حسب ذیل فرمان لکھا، اما بعد، تمہارا خط پہنچا اور اس کا مضمون پڑھا، جن جن اشخاص نے شراب پی ہے ان کے 80 درے مار دو۔ مجھے اپنی جان کی قسم، ایسے لوگوں کے لیے شدت اور سختی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے نیتوں کو صاف رکھے، اللہ عز و جل پر ایمان لائے، اس کی عبادت کرے، اس کی تصدیق اور شکریہ ادا کرے۔ بہرحال جنہوں نے شراب پی ہے ان پر حد شرع جاری کر دو۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس پہنچا تو آپ نے اسے پڑھ کر لوگوں میں منادی کی کہ جس شخص پر شراب کی حد عائد ہوئے وہ اسے قبول کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ کرے۔ یہ سن کر جن لوگوں نے شراب پی تھی وہ اس کے لیے آمادہ ہو گئے اور ان پر حد جاری کر دی گئی۔ اس کے بعد آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ میرا ارادہ انطاکیہ میں پہنچ کر رومیوں سے جہاد کرنے کا ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر فتح بخشے، اس لیے تمہیں تیار ہو جانا چاہیے۔ مسلمان یہ سن کر متفقہ آواز سے کہنے لگے، ہم جناب کے حکم کے تابع ہیں، جہاں اور جس جگہ آپ جانے کا حکم فرمائیں گے ہمیں بسر و چشم منظور ہے۔ یہ سن کر آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا، تمہیں سامان سفر سے آراستہ ہو کر بالکل مستعد رہنا چاہیے۔ میں آپ حضرات کو پہلے حلب لے کر چلوں گا۔ جس وقت ہم اسے فتح کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز انطاکیہ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ مسلمانوں نے جلدی سامان درست کیا، رخت سفر باندھا، جنگ کا ساز و سامان کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح جب سب کاموں سے فراغت پا چکے تو آپ نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ حضرت صدیق اکبر نے جو انہیں عقاب نامی نشان اعلیٰ کی روانگی کے وقت مرحمت فرمایا تھا اسے لے کر لشکر زحف کے آگے روانہ ہو۔ چنانچہ آپ حضرت زرار بن ازور، رافع بن عمیر الطائی اور مسیب بن نخبل الفزاری کے لشکر کے آگے روانہ ہو گئے۔ ایک کے بعد دیگرے لشکر نے چلنا شروع کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت صفوان بن عامر اسلمی کو 500 سوار دے کر دمشق کی حفاظت کے لیے اور خود یمن اور مصر کے بعض آدمیوں کے ساتھ لشکر کے پیچھے